آیت نمبر 187 یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا قیام کب ہوگا۔ آپ ان کے سوال دیکھیں، ان کی جرت دیکھیں، کیسے کیسے سوال کرتے تھے کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ اب جھٹلانے والوں کے سوال ہے نا، اس کے برعکس آپ صحابہ کے سوال دیکھیں کتنے پیارے ہوتے تھے، کتنے معصوم ہوتے تھے اور سنجیدہ بھی ہوتے تھے۔ ہر بات میں ان کو فکر کس چیز کی تھی؟ اپنی ہدایت کی، اپنی آخرت کی۔ اور جھٹلانے والوں کے لیے دیکھیں ذرا کیا ہے، کہتے ہیں آپ ہم نے یہ تو بتایا نا قیامت کب آئے گی۔ ان کا سوال علم کی غرض سے نہیں تھا، ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایسے سوال علم کی غرض سے نہیں ہوتے۔ تو اس قسم کے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ غیر سنجیدہ افراد کے جو الٹے سوال پوچھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ سنجیدہ نہیں ہے اپنے ایمان کے ساتھ۔ انیس ساعتی، قیامت کے بارے میں۔ ساعت سے مراد ہوتا ہے وہ وقت جب دنیا کی زندگی مکمل طور پہ فنا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ساعہ۔ ایان مرساہا، اس کے قیام کا وقت کب ہوگا؟ سوال کرنے والے قریش تھے، ان کا یہ سوال سورہ یاسین میں یوں ملتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اب وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ سچے ہیں تو لے آئیں نا بات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ شعراء میں بھی کیا، يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ بہت جلدی مانگتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت جلدی مانگتے ہیں، ایمان نہیں نہ رکھتے۔ تو سن لو یقیناً کیا ہے، یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، اللہ کہتے ہیں وہاں پر سن لو، ان کو کہو یقیناً جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں نا، تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دور تو نہیں ہے ضرور، لیکن اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ سوال اچھے نہیں ہیں، غیر سنجیدہ۔ اصل فکر کون سی تھی؟ ہدایت کی، آخرت کی۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیں، ایک صحابی رسول نے آ کے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے نا، تم نے کیا سامان کر رکھا ہے، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کی؟ کہتے یہ تو نہیں معلوم، ہاں اتنا جانتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس سے محبت کی وہ اسی کے ساتھ ہے قیامت والے دن۔ اگر محبت کرتا ہے تو پھر کس چیز کو فالو کرے گا؟ ایمان کو، رسول کو، ہدایت کو ہی فالو کریں گے نا پھر، اللہ کے احکامات کو۔ تو یہی تیاری ہے میری اور آپ کی تیاری، یہ حدیث اور یہ آیت بتاتی ہے ہماری بھی تیاری کیا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہے تیاری اصل میں میری اور آپ کی۔ بیٹھے رہنا اور قیامت کب قائم ہوگی کیا کیا، پھر کس چیز کے لیے انتظار ہے؟ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے اس غیب کا علم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام انسانی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور چند سوالات بھی کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا ہے وہ اس سے زیادہ جاننے والا نہیں جس نے سوال کیا ہے۔ یہ جبرائیل آئے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دور سے ایک آدمی آیا، اس کے بالوں سے کپڑوں سے لگ رہا تھا اس نے بہت سفر کیا، مسافر ہے، خستہ حال ہے، اور اس نے آ کر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے اور سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ اور یہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ حدیث جبرائیل، احسان کی حدیث ہے۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، چند سوال ہوئے تھے، جبرائیل نے کہا تھا احسان کیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے آپس میں بہت اچھی جو ہے وہ باتیں کی تھی۔ تو آخر میں یہ بات بھی کی تھی جبرائیل نے۔ تو جب جبرائیل چلے گئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا نہیں، یہ شخص یہاں کا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جبرائیل امین آئے تھے میرے پاس تمہیں علم سکھانے کے لیے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے میرے پاس۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنا پیارا علم سکھا دیا۔ جو سوال میں کروں، آپ کریں، ہمارے بعد کے لوگ کریں، سنجیدہ لوگ کریں، غیر سنجیدہ لوگ کریں، ان سب کے لیے یہاں کتنا پیارا جواب ہے کہ جبرائیل پہلے ہی آ کے بات کر گئے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جس سے تم نے سوال کیا نا وہ بھی نہیں جانتا، اس کو بھی اتنا علم ہے جتنا سوال کرنے والے کو علم ہے۔ آپ کو بھی علم نہیں ہے، مجھے بھی علم نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ حادثہ آسمان اور زمین پر بھاری ہے، تم پر وہ اچانک آئے گی۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری ہے۔ یہاں کوئی چھوٹی سی آزمائش آتی ہے نا آسمانی، تو دنیا کا حال دیکھیں۔ یہاں کوئی سونامی ہلکی سی آ جاتی ہے نا، ایک ٹکڑا ہی نا زمین کا، ایک سمندر دریا ہی بے قابو کر دیتا ہے۔ کسی شہر ملک کا ایک ٹکڑا، ایک زمین ہی ہل کر جب زلزلے سے سب کو زمین ضبط کر دیتی ہے، اس وقت دیکھیں۔ اور وہ جو قیامت جس میں دنیا نے مکمل فنا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختی سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ اس سختی سے ہمیں بچائے۔ پروردگار اس دن ہم پہ بہت رحم فرمائے۔ یہاں پر ہے کہ جس دن وہ آئے گی، جو قیامت کے لیے مقرر ہے، صرف اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا جب وہ آئے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک جگہ سورہ محمد میں کہتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا آپ نے دیکھا وہ اچانک آئے گی جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ اچانک آئے گی، یہ بھی تو خوف آتا ہے نا، اچانک ہی آئے گی۔ موت کیسے آتی ہے؟ اچانک ہی تو آتی ہے۔ تو کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ اچانک ہی آئے گی۔ موت بھی تو کیا ہے؟ قیامت ہی ہے نا، قیامت صغریٰ ہے، قیامت کبریٰ بھی آنی ہے، تو اچانک آتی ہے۔ تو کیا کتاب اور سنت میں قیامت قائم ہونے کی نشانیاں تو بیان کر دیں، لیکن کیا ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ یہ دن ہوگا، اس دن قیامت تمہارے سروں پہ آ پہنچ جائے گی۔ کیونکہ بہت سی چھوٹی چھوٹی بہت سی نشانیاں ہم دیکھ چکے، کچھ آنے والی ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ بہرحال یسألونک کأنک خفی عنہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا، گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ وہ قیامت کے بارے میں یعنی سوال کرتے ہیں کہ آپ اس بارے میں پورا علم رکھتے ہیں اور آپ کے سچے اور گہرے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے، اگر وہ کہے کہ علم تھا، چھپایا ہے، بتایا نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ انہیں بتائیں اس کا علم خاص کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی پیمانہ، کوئی سائنس، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ہاں نشانیاں اللہ نے ہمارے سامنے صرف رکھی ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا، قیامت اور آخرت کا عقیدہ انسان کو کیا دیتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ پہلے آخرت کے عقیدے کی بات ہوئی ہے پچھلی آیت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کے عقیدے سے کیا بتایا، انسان کو کیا دیتا ہے؟ غور و فکر، جواب دہی کا خوف، جواب دہی کا خوف، غور و فکر، اور کہ ہم دنیا میں عمل کیسے کر رہے ہیں، بالکل ہمیں یہ فکر ہوگی تو ہم جواب ہاں جی، انسان کے دیکھیں نفس میں کشادگی آ جاتی ہے نا، اس کی خواہشات ڈر کر کنٹرول ہونے لگتی ہیں۔ میں تو یہ بھی سوچا تھا، یہ بھی سوچا، نہیں اللہ تعالیٰ شاید یہ اتنا با مقصد نہیں ہے جو میں نے سوچا ہے، مجھے مقصد کی طرف لوٹنا ہے۔ خواہشیں انسان کنٹرول کرنے لگتا ہے، بہت کچھ سوچنے لگتا ہے اپنے لیے، کشادگی آتی ہے، نکل کے دنیا کی فکر سے نکلتا ہے۔ پھر وہ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس عقیدے کی وجہ سے انسان کو دنیا کے نتائج مایوس نہیں کرتے۔ کوئی دنیا کا نتیجہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس اچھا شوہر نہیں ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میری اولاد اچھی نہیں ہے، مجھے فلاں چھوڑ گئی، اولاد چھوڑ گئی، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ آپ کو جتنے بھی نتائج دنیا کے ہیں نا، وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ کشادگی آ گئی نا دل میں، کنٹرول آ گیا کہ یہ تو دنیا ہے۔ اگر میں سائے کو پکڑی ہوں تو سائے کے اندر میں نے اتنا کچھ کیا بنا لینا ہے، میں سائے پہ کیا تعمیر کر لوں۔ اصل چیز سے ہے نا، ایک بدلی کے نیچے آپ سمجھیں ایک درخت اڑتا ہوا، کچھ بھی کسی پتنگ کے نیچے ہم کیا ابھی اس کے نیچے گھر بناتے کیونکہ یہاں سے کبھی بھی چھاؤں نہیں ختم ہوگی، یہ سوچ کے بنائیں، اپنی خواہشوں کو ایسے ہم تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، قربانیاں دیتے ہوئے دریغ نہیں کرے گا انسان جب اس کے سامنے اس کی آخرت ہوگی۔ اللہ اگر میں نے یہ قربان کیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں آخرت بھی تو ہے میرے پاس، آخرت کا اجر بھی تو ہے میرے پاس۔ اور دیکھیں عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان نیکی کے کاموں میں کیا کرتا ہے، پھر اپنی صلاحیتیں لگانے لگ جاتا ہے، اپنا مال لگانے لگ جاتا ہے کہ اس کو جو رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں وہ اس پر بھاری نہیں پڑتی، وہ اس کے لیے سب سے بڑی فکر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں اس عقیدے سے۔